پارلیمنٹ کی بڑی فتح، بڑے قاضی نے فیصلہ سنا دیا۔ چیف جسٹس نے اپنے اختیارات سرنڈر کر دیے۔ چیف جسٹس 2 ججز کی مشاورت کے بغیر اب از خود نوٹس نہیں لے سکیں گے۔ سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ برقرار رکھنے کا حکم، تمام درخواستیں مسترد کر دی۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ نافذ العمل ہو گیا۔ ایکٹ کے حق میں 10 ججز 5 نے مخالفت کی۔ آرٹیکل 184/3 کے مقدمات میں اپیل کا حق 6-9 سے برقرار۔ ایکٹ کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا۔ قانون میں اپیل کی ماضی والی شق 7-8 سے منسوخ۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مختصر تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا، سپریم کورٹ کا فیصلہ 5-10 کا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر نقوی کا اختلاف، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس عائشہ ملک نے اپیل کا حق دینے کی مخالفت کی۔ 5 ججز نے اختلافی نوٹ بھی لکھا۔ غزہ کو صفائی ہستی سے مٹانے کا مشن، امریکہ نے اسرائیل کو خطرناک ہتھیار فراہم کر دیے۔ ایک امریکی بحری جنگی بیڑا صہیونی ریاست پہنچ گیا، دوسرا بھیجنے کی تیاریاں۔ اسرائیلی وزیر بن گویر نے امریکی آشرواد کے بعد غزہ پر قیامت برپا کرنے کا اعلان کر دیا۔ صہیونی فورسز کی اسپتالوں، مساجد، اسکولوں اور پناہ گاہوں پر بمباری۔ فلسطینی شہداء کی تعداد 1100 ہو گئی۔ اقوام متحدہ کے 11 کارکن بھی ہلاک۔ غزہ کا واحد پاور اسٹیشن ایندھن ختم ہونے کے بعد بند، علاقہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ دوسری جانب حماس کی بھی اسرائیلی علاقوں پر حملے جاری، 1200 سے زائد افراد ہلاک، 3000 زخمی، مرنے والوں میں 14 امریکی شہری بھی شامل۔ غاصب صہیونی حکومت کی مقبوضہ فلسطین پر وحشیانہ کارروائی، عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا دی۔ غزہ پر انسان کیا ہر چیز کو پگھلا دینے والے ممنوعہ سفید فاسفورس بم برسا دیے۔ فاسفورس بم ایٹم بم جیسی تباہی پھیلانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ درجہ حرارت 800 سے 2500 ڈگری تک بڑھ جاتا ہے۔ آکسیجن کی دستیابی تک جلتا رہتا ہے۔ اقوام متحدہ، امریکہ، مغربی ممالک اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے چپ سادھ لی۔ اسرائیل کے خلاف جنگ میں فلسطین اور لبنان کے بعد شام اور یمن بھی شامل۔ یمنی حوثی باغیوں نے فلسطین کی مدد کا اعلان کر دیا۔ انصار اللہ تحریک کے سربراہ عبد المالک الحوثی کا کہنا ہے، راکٹوں اور ڈرون حملوں سے اسرائیل کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہے۔ یمن کے شہری بھی فلسطینیوں کا دفاع کریں گے۔ اسرائیل کو پہلے برطانیہ اور پھر امریکہ نے پالا۔ شام کے شہری بھی قبلہ اول اور فلسطین کے دفاع کے لیے میدان میں آ گئے۔ نواز شریف نے لندن کو خیر آباد کہہ دیا۔ ہیتھرو ایئرپورٹ سے سعودی عرب کے لیے اڑان بھر لی۔ پاکستانی وقت کے مطابق آج رات 2:17 پر جدہ پہنچیں گے۔ ایون فیلڈ میں سینکڑوں کارکنوں نے نون لیگی قائد کو الوداع کہا۔ سعودی عرب میں چند دن قیام کے بعد دبئی کا رخ کریں گے۔ وطن واپسی کے لیے اسپیشل طیارہ بک، خصوصی پرواز کو امید پاکستان کا نام دیا جائے گا۔ دبئی سے صحافی اور پارٹی رہنما نواز شریف کے ساتھ 21 اکتوبر کو لاہور پہنچیں گے۔ شہباز شریف سے سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کی ملاقات، مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں قائدین کا مشاورت اور اشتراک عمل سے آگے بڑھنے کا فیصلہ، بحرانوں سے مل کر نمٹنے پر اتفاق۔ 21 اکتوبر کو نواز شریف کے استقبال کے لیے تیاریوں پر بات چیت کی گئی۔ پارلیمنٹ چاہتی تو ایک قدم آگے جا سکتی تھی۔ پارلیمان نے اس قانون سے سپریم کورٹ کو عزت رکھی۔ آئین میں کہاں لکھا کہ عدالتی فیصلے بھی قانون ہوں گے۔ عدالتی فیصلوں کی پابندی اور ان پر عمل درآمد ضروری ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس میں ریمارکس، اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا، آپ نے بحث کسی اور بنیاد پر شروع کی تھی۔ اگر آپ اپنے دلائل ہی جاری رکھتے تو یہ مشکل کھڑی نہ ہوتی۔ سبجیکٹڈ ٹولہ میں ججمنٹ لا بھی آ سکتا ہے۔ ان الفاظ کو ان کے تناظر کے ساتھ دیکھنا ہوگا۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان نے دلائل دیتے ہوئے کہا، آئین کا کوئی آرٹیکل پارلیمان سے قانون سازی کا اختیار واپس نہیں لیتا۔
आर्टिकल 191 भी कानून साजी का इख्तियार देता है, पाबंदी नहीं लगाता। जब से आइन बना है आर्टिकल 191 में कोई तरमीम नहीं हुई। तरमीम ना होना अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाना है। फुल कोर्ट में शामिल बेशतर जजेस को अटॉर्नी जनरल के दलाइल पर एतराज़। आइन साजों की नीयत से कहीं वाज़ेह नहीं कि कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स बदल सके हैं। अटॉर्नी जनरल साहिब आर्टिकल 191 में सिर्फ ला का लफ्ज़ नहीं, ये सब्जेक्ट टोला लिखा है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा, आइन में लफ्ज़ ला 200 से ज़्यादा बार आया है। आप कह रही हैं जहां भी ये लफ्ज़ लिखा है वो एक तनासुर में देखा जाए। ये वन साइज फिट ऑल वाला मामला नहीं। जहां भी ये लफ्ज़ लिखा है इसकी नौयत अलग है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, अटॉर्नी जनरल साहिब आप ये कह रहे हैं रूल्स को कानून का दर्जा है, मगर आर्टिकल 191 के तहत ये कानून नहीं। जब हम लॉ की बात करते हैं तो हमें एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ज़्यादा कुछ देखना होगा। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने पूछा, सुप्रीम कोर्ट के आखिरी रूल्स 1980 में बने तो मतलब पार्लियामेंट 43 साल सोती रही। डॉक्टर रुथ फॉव सिविल अस्पताल कराची में अरबों रुपए की करप्शन का इंकशाफ। अदवायात और मेडिकल साजो सामान की खरीदारी की मद में बदनवानी। जनरेटर के फ्यूल के लिए करोड़ों रुपए बटोरे गए। एंटी करप्शन हुकाम ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करे। कराची में अलमनाक हादसा। शाह फैसल कॉलोनी में ज़ेरे तामीर इमारत ज़मीन बोस। मजीद 2 मजदूरों की लाशें निकाल ली गई। जाबहक अफराद की तादाद 5 हो गई। 4 जख्मी अस्पताल में ज़ेरे इलाज। मलबे तले जिंदगी के आसार की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गिरने वाली इमारत 80 गज के एक प्लाट पर तामीर की जा रही थी। खैरपुर में कौमी शाहराह पर मुसाफिर वैन और कार में खौफनाक तसादुम। हादसे में 7 अफराद जान से हाथ धो बैठे। मुतादिद जख्मी हो गए। जख्मियों को सक्खर और खैरपुर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जांबहक अफराद की ताहाल शनाख्त न हो सकी। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर वैन सक्खर से खैरपुर जा रही थी। अर्जेंटाइन में सूबे कोर्डोबा में जंगलों में होलनाक आतिशज़दगी। सैकड़ों एकड़ पर खड़े दरख्त जल गए। भड़कते शोलों ने करीबी आबादी का रुख कर लिया। हुकाम के मुताबिक लोगों को इनखला की हदायत। 1000 के करीब फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। तैयारे और हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक।